تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو وڈرا نہیں کر رہا نا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو اپنی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے. اور اگر آپ پریس کانفرنس سے ریٹریٹ کریں محسن نقوی صاحب کی جو 2 دن پہلے تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن پہ جو ہے بیس کریں گے، اور پرائم منسٹر باہر ہیں وہ آئیں گے تو وہ ڈیسیجن لیں گے. تو انڈیا کا یہ پریسیڈنس آئی سی سی ایکسیپٹ کر چکا ہے پچھلے 10 سال سے. وہ جب بھی پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے یا یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو بی سی سی آئی کہہ دیتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف انڈین گورنمنٹ. تو جب پاکستان کی بات آئے گی تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو دا پاکستان گورنمنٹ. تو اس میں پینلٹیز کے لیے آپ کو انڈیمنٹی ہے. اگر آپ خود وڈرا کرتے، جیسے آپ ابھی ایک میچ میں کرنے جا رہے تھے ایشیا کپ کے، تو اس میں آپ کو پینلٹی سیریس لگ سکتی تھی، آپ کا ایون فل ممبر سٹیٹس انڈینجر ہو سکتا تھا. ابھی بائیک آؤٹ کرنے سے صرف آپ کو $25 سے $30 ملین کا لاس ہوگا، جو پارٹیسپیشن فی ہے اور جو باقی سپانسرز فی ہے. سر اور کوئی بھی جی براڈ کاسٹر جو ہے وہ یہ جی برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تمام آپشنز وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان ڈسکس ہوئے ہیں، جن پر حتمی فیصلہ اگلے جمعے یا پیر تک ہو جائے گا. آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کیا پاکستان کو ٹورنامنٹ کا مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا صرف بھارت کے ساتھ ہونے والے 15 فروری کے میچ کا، جبکہ بطور احتجاج ٹورنامنٹ کھیلنے کی آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں جی، صرف اگر تو آپ انڈیا اور پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے وڈرا کرتے ہیں، آپ نہیں کھیلتے کہ جی بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اور جو اس وقت ہمارا ہسٹوریکلی چل رہا ہے، تو اس پہ ایک جو کوشچن مارک وہ آ جائے گا کہ اگر دونوں ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیتی ہیں تو ویئر ول یو اسٹینڈ دین؟ پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا آپ فائنل پھر نہیں کھیلیں گے، فورفیٹ کریں گے اگینسٹ انڈیا؟ تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. جہاں تک بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانی تھی، وہ تو محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، دیٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر. اس میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دے اسٹینڈ ود بنگلہ دیش. اور یس، ہی واز سو ویری رائٹ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. the way they have been pushed out اور کمپیل کیا گیا ان کو کہ وہ یا انڈیا میں کھیلیں اور نہیں کھیلنا ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ پرنسپلی بالکل ٹھیک تھے. ان کے اگر ایک پلیئر کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہا تھا، تو بی سی سی آئی کے کہنے پہ کولکاتا نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو کانٹریکٹ ان کا کینسل کیا تھا. پھر ان کی جو ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، شی ریزائڈز ان انڈیا رپورٹڈلی، تو اس کے بعد وہ تو ان کا بنتا تھا کہ ان کو سری لنکا میں میچز شفٹ کیے جاتے. یہاں پہ جو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کو، جہاں پہ پاکستان کا رول آتا ہے، وہ یہ تھا کہ 14-2 سے ووٹ آؤٹ ہوا بنگلہ دیش کی ایک اپیل، جو کہ جینوائن اپیل تھی. اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کرکٹ پولرائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے انڈیا کی ہیگمونی جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ کر لی ہے بیکاز آف دا اکنامکس آف کرکٹ. لیکن آئی سی سی کی جو اکنامکس ہیں اس میں پاکستان ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا میں ایک چینل کے 10 سیکنڈ کمرشل ایئر ٹائم کا سلاٹ $17,580 ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے میچ کا. یعنی کہ ایک میچ ایک چینل پہ $5.27 ملین جنریٹ کرتا ہے، ورلڈ وائڈ $1.13 بلین جنریٹ کرتا ہے. پھر جو دوسرے اس میچ کے ساتھ دوسرے سپانسرز آتے ہیں وہ 20 سے 25 ملین کے ہوتے ہیں. تو 4 سے 6 ملین ڈیجیٹل کا ہوتا ہے. تو اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. پاکستان اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. آپ کرکٹنگ پرفارمنس میں نہ جائیں کہ نمبر 7 کی ٹیم ہے یا انڈیا سے میچز ہار جاتی ہے یا آج کل ہمارا کرکٹنگ ٹرم آئل ہے، بٹ برانڈ ایکویٹی میں ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور کوئی بھی براڈ کاسٹر برداشت نہیں کرے گا. اور یہی ریزن ہے کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہم 8ویں نمبر کی ٹیم تھی، انڈیا نمبر 1 تھا، لیکن ان کو دونوں پول ڈیفرنٹ میں تھے، ان کو ایک پول میں رکھا گیا. اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی آئی سی سی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اگر کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کریں. اور اگر کمپلیٹلی بائیک آؤٹ نہیں کرنا تھا تو آپ کو یہاں تک اسٹریچ نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ کی تو وہ چیزیں مانے ہوئے تھے. آپ کو تو انہوں نے نیوٹرل گراؤنڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آپ شری لنکا میں جا کے اپنے میچز کھیلیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ٹورنامنٹ نہ کھیلنے کی صورت میں تو اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف آئی سی سی پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے بلکہ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی شرکت سے منع کر سکتا ہے. تو کیا مکمل بائیک آؤٹ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انڈیا سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. آپ اس میں ایک چیز کو کلیئر کریں، اور وہ کلیئرٹی آپ کو یہ چاہیے کہ اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ فل ممبر ہے آئی سی سی کا، اور ان کے میمورنڈم آف آرٹیکل اور ان کے
डायरेक्टर के जो आर्टिकल और जो लॉज होते हैं उनको अबाइड करना होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो विड्रॉ नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिट्रीट करें मोहसिन नकवी साहब की जो 2 दिन पहले थी, उन्होंने यही कहा था कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पे जो है बेस करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं वो आएंगे तो वो डिसीजन लेंगे। तो इंडिया का ये प्रेसिडेंस आईसीसी एक्सेप्ट कर चुका है पिछले 10 साल से। वो जब भी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की बात होती है या यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी पे आने की बात होती है तो बीसीसीआई कह देता है सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो जब पाकिस्तान की बात आएगी तो व्हाई नॉट सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो इसमें पेनल्टीज के लिए आपको इंडेमिनिटी है। अगर आप खुद विड्रॉ करते, जैसे आप अभी एक मैच में करने जा रहे थे एशिया कप के, तो उसमें आपको पेनल्टी सीरियस लग सकती थी, आपका इवन फुल मेंबर स्टेटस इन डेंजर हो सकता था। अभी बायकॉट करने से सिर्फ आपको 25 से 30 मिलियन डॉलर का लॉस होगा, जो पार्टिसिपेशन फी है और जो बाकी स्पॉन्सर्स फी है, सर और कोई भी जी ब्रॉडकास्टर जो है वो ये जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपने कानूनी पोजीशन की बात की, तो क्या सॉलिडारिटी को एक एलिमेंट बना के बायकॉट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या कोई ऐसे लॉज मौजूद हैं? पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि बांग्लादेश के साथ जितनी सॉलिडारिटी दिखानी थी वो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं। आपने वोट भी कर दिया उनके हक में, आपने स्टेटमेंट्स भी दे दी ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान को अकोमोडेट किया गया तो आईसीसी को बांग्लादेश को भी अकोमोडेट करना चाहिए था। अब ये सॉलिडारिटी की बात नहीं हो रही, क्रिकेट हॉस्टेज हो गई है बीसीसीआई की, वेयर आईसीसी में रन करनी थी एज लेजिस्लेटिव बॉडी। तो पूरी दुनिया की क्रिकेट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स बेस जो है उनके पीछे चल पड़ी है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटायर इकोनॉमिक जो मैट्रिक्स है ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट उसको हिला के रख सकते हैं। सही। ये एशिया कप नहीं हो रहा था जो है वो क्योंकि बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि वो इंडिया में होना था, तो अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इनको जो है आप फारिग कर दें और पोस्टपोन कर दें काम। डॉक्टर साहब, ये फैसला आज नहीं हो जाना चाहिए था, बजाय इसको कि हम इसको ड्रैग करते आज पता लग जाता, ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी पता लग जाता क्या होने क्या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं टीम की तैयारियों पर भी तो असर डालेगी। नहीं देखें, टीम की तैयारी तो जितनी होनी है वो हो रही है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहे हैं, टीम अनाउंस आपने कर दी हुई है, कॉम्बिनेशन आपको पता है, और ये भी खेलते ही आ रहे हैं। अब तो ज्यादा T20 ही क्रिकेट खेले हैं, पिछले साल भी अब 34 मैच खेले हैं। ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, और कमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कमेंट करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को फॉर एक्चुअली डिलेइंग इट एंड कीपिंग इट इन लिम्बो। क्योंकि अब जो ब्रॉडकास्टर्स हाल कर रहे होंगे आईसीसी का, जो वो अपने नंबर्स को नंबर क्रंचिंग कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, प्री कॉन्ट्रैक्टेड डील्स हैं, वो जो है वो उनकी हवा में उनको लटकती हुई नजर आ रही होंगी। तो आई थिंक कि ये दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी विच दे हैव डन। जितना डिले करे उतना अच्छा।